رمضان المبارک کا بابرکت اور پاک مہینہ آنے والا ہے، اور اس کی تیاری ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے، یہ ہمارے لیے آج بہت ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ شعبان کیا ہے اور رمضان کیا ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شعبان کیا ہے۔ شعبان کے بارے میں فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے جو پہلے آتا ہے، یہ اس وجہ سے آتا ہے تاکہ لوگ رمضانوں کی مکمل طور پر تیاری کر سکے، آنے والا جو ہمارا مہینہ جو مہمان ہے اس کی ہم تیاری اچھی طریقے سے کر سکے اور اس کو اچھی طریقے سے اپنا سکے۔ تو شعبان کے اندر جو ہمیں کام کرنے ہیں، سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی دینیات کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، نماز اور نماز کی پابندی ہے، اور جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، سب سے پہلے ہم ان چیزوں کی مکمل طور پر تیاری کر کے رکھیں تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا، اس میں بھی ہم اچھی طریقے سے پھر وقت گزار سکیں۔ اب جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ نہ تراویح کا مکمل طور پر پتہ ہوتا ہے کہ تراویح میں کس طریقے سے تراویح پڑھنی ہے، اور نہ تراویح کی جو دعا ہے نہ اس کی پتہ ہوتی ہے۔ جو روزے کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ وہ چیزیں پتہ ہوتی ہے، اور جن چیزوں کی وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں ثواب کیا ہے، ان چیزوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا لوگوں۔ اسی وجہ سے لوگ آدھے سے زیادہ روزے چھوڑتے ہیں، آدھے سے زیادہ روزے چھوڑتے ہیں، اور 90% تو ایسے ہیں جو سرے سے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ کام میں بزی ہے، یہ ہے وہ ہے، بھوک پیاس ہے، کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بہت سارے بہانے بناتے ہیں، لیکن یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں۔ خدا کے ہاں یہ بہانے نہیں چل پائیں گے، اس لیے کہ خدا نے جو آپ کو زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ آپ اپنی اس زندگی کو دنیاوی کاموں میں مشغول کر لیں، اور جو اخروی کام ہے، اخروی جو زندگی ہے، اس سے بے پناہ اور بہت دور ہو جائے۔ یہ تو بہت ہی حیران کرنے والی بات ہوگی کہ ہم دینیات سے تو دور ہو جائیں گے اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں میدان محشر میں ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس کوئی بھی اس چیز کے جواب کے بارے میں اس چیز کا جواب نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ہمارا جو انجام ہے وہ موت ہے، ہمارا جو انجام ہے وہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کی ان چیزوں کا انکار کر سکتے ہو یا اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہونی ہیں۔ تم پہلے مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور جو چیزیں آج ہم اپنا لیں گے میدان محشر میں، وہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ جو اچھی چیزیں ہیں، نیکی کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے کام آئیں گی، اور جو برائی کی چیزیں ہیں وہ ہمارے کام آنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت باز پرس ہوگی اس چیز کے بارے میں، اور ہمارے پاس اس چیز کا کوئی بھی ثواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس اس چیز کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان تو وہ چیز ہے کہ جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے انعام کے طور پر نوازے گا۔ حالانکہ بہت ساری چیز ایسی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہہ دے گا کہ آپ ان کو نواز دیجئے، میری طرف سے یہ حکم ہے، یہ دے دیجئے، لیکن روزہ یہ ایسی چیز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا اعزاز اپنے ہاتھ سے نوازے گا۔